أ- مائک أعوذ آف بال رکھا کریں سائمہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. جزاک اللہ. کی نعت شروع کریں آپ. الصبح بدا من طلعته والليل رجا من وافراته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز الکرامی مولا النعمی کنز الکرامی مولا النعمی هادي الأمم لشريعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمام امت کے اور رہنما ہے شریعت کے اللہ 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 صدق اللہ العظیم. جی جزاک اللہ. کوئی اور بھی نعت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. سر میرے خیال میں ابھی تک نہیں پہنچے. ہم بھی آج ملنا کہاں پہ آج ملنا سیکھیں وہ بھی نعت پڑھے. بس میں نے کہہ دیا ہے جس نے پڑھنی ہے وہ شروع کر لے. میں پڑھ لوں. جلدی سے بالکل پڑھیں. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں
تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی ان سے لرزاں، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی ان سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ جی جزاک اللہ۔ السلام علیکم سر۔ ماشاءاللہ بہترین نعت پڑھی ہے آپ نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے لیکچر نمبر 13 کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ از ڈاکٹر سلیم اختر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلی معروضی ہے غنچہ کسے کہتے ہیں؟ مجازی طور پر اردو ادب میں غنچہ کن معنوں میں مستعمل ہے؟ تو غنچہ کا مطلب ہوتا ہے بن کھلا پھول، کلی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے مرادی معنی ہے معشوق کا دہن۔ میر تقی میر کا ایک شعر ہے، جو غنچہ میر اتنے نہ بیٹھے رہا کرو، گل پھول دیکھنے کو بھی ٹک اٹھ چلا کرو۔ پرانی شاعری میں لفظ ٹک بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب ہوتا تھا ذرا یا تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ درست تلفظ اصل میں جو ترکیب تھی وہ ٹک ایک تھی، یعنی ٹک ایک یہ لفظ تھا تھوڑی دیر کے لیے، ٹک ایک۔ بعد میں یہ اردو شاعری میں صرف ٹک استعمال ہوا، اور وہ بڑا مشہور زمانہ شعر بھی ہے میر تقی میر کا، سرہانے میر کے کوئی نہ بولے، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا۔ اچھا، یہ کوئی نہ بولو یا آہستہ بولو دونوں شعر درست ہے۔ ویسے کلیات میر میں کوئی نہ بولو لکھا ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے کلیات میر میں۔ اس کے بعد ہے صرف نظر کرنا۔ صرف نظر کرنا کا مطلب ہوتا ہے نظر انداز کر دینا۔ غزل اور مرثیہ میں کیا ڈفرینس ہے، کیا فرق ہے؟ غزل داخلی جذبات و احساسات کا نام ہے، اور مرثیہ خارجی تلامزات کے ساتھ اپنے جذبات و احساسات کا نام ہے، اور مرنے والے کے ذکر خیر کا نام ہے۔
تو غزل علائم و رموز کی زبان ہے جس میں داخلی جذبات و احساسات کو بیان کیا جاتا ہے۔ مرثیہ مرنے والے کا ذکر خیر ہوتا ہے جس میں زیادہ تر خارجی عوامل کا بیان ہوتا ہے۔ ولی دکنی کا ایک خوبصورت شعر ہے، مجھے گلشن طرف جانا روا نہیں، اگر گلشن میں وہ رنگی ادا نہیں۔ خواجہ میر درد خواجہ میر درد 1720 کو دلی میں پیدا ہوئے اور 1785 کو ہی دلی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے والد بھی فارسی کے مشہور شاعر تھے خواجہ میر درد کے، اور ان کے چچا بھی بڑے مشہور شاعر تھے۔ تو ایسا شاعر کہ جس کا والد بھی شاعر تھا اور چچا بھی شاعر تھا، وہ خواجہ میر درد ہیں۔